نحمده ونصلي ونسلم على محمد رسوله الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حضرات ذی وقار حاضرین و سامعین، آج 24 شوال المکرم ہے اور یہ شوال کے آخری ایام قوم عاد کی طرف آخری دن جو ہے یہ منحوس ان پر گزرے، رب کائنات کی طرف سے عذاب آیا. آج کی گفتگو جو ہے وہ قوم عاد پر عذاب کیوں آیا اور امت مسلمہ کے احوال، امت مسلمہ زوال پذیر کیوں، سبب کیا، اور اس کے ساتھ عشر کے آخری لمحات میں کچھ فضائل ہوں گی، اس کا بھی ذکر ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات ذی وقار یہ موضوع انتہائی اہم ہے، اہمیت کا حامل رکھتا ہے، کیونکہ جو پہلے قومیں گزری وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت کا نشانہ بنی. جیسے اس کی مثال یوں لیجئے، جیسے ہم اپنی آنکھوں کے سامنے روزمرہ کی روٹین پر دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہونا، بائک پر موٹر سائیکل پر ایکسیڈنٹ ہوا، اتنا خطرناک ہوا کہ روح کانپ جاتی، ایسے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، ایسی باتوں باتوں میں لڑائی ہوئی تو وہ بات مرنے مرانے تک چلے گی، عدالتوں میں، کچہریوں میں، تھانوں میں کیس پہنچ گیا. مگر یہ سبب کیا؟ یہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشانہ بنا. بائک پر موٹر سائیکل پر ایکسیڈنٹ ہوا، مگر وہ تیز رفتار کی وجہ سے یا اس کی نادانگی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا، مگر دوسروں کو وہ نصیحت یہ دے گیا کہ اگر تم موٹر سائیکل چلاؤ تو ایک حد رفتار رکھنا، اپنی توجہ ڈرائیونگ میں رکھنا. اسی لیے رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر پہلی امتوں کے ذکر کر کے امت مصطفیٰ کو یہ پیغام دیا، یہ نصیحت دی کہ تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں گزری، ان پر عذاب آئے، انہوں نے نافرمانیاں کی، انہوں نے میری حکم کی عدولی کی، انہوں نے مجھ سے رخ موڑا،
انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، انہوں نے میرے نبیوں کو جھٹلایا، انہوں نے میرے رسول کی مخالفت کی، انہوں نے میری کتابوں کی مخالفت کی، تو پھر آخر نتیجہ کیا ہوا؟ کہ نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ اے امت مصطفیٰ، اے میرے محبوب کی امت، کہیں ایسا بھی نہ ہو جائے کہ یہ عذاب تم پر مسلط نہ کر دیے جائیں۔ اگر تم پر میں حیا کرتا ہوں، اگر تم پر میں عذاب مسلط نہیں کرتا، صرف اس کی ایک وجہ ہے، اگر وہ وجہ نہ ہوتی تو میں تم پر بھی عذاب مسلط کر دیتا، کیونکہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں، تمام جہانوں کا میں بادشاہ ہوں۔ اور وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ ایک ہی تھی۔ وہ کون سی وجہ تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ اے امت، آخری امت، میں نے تم لوگوں کو اپنا محبوب عطا کیا ہے، بس اسی محبوب کی محبت میں نے تم پر عذاب مسلط نہیں کیا۔ حالانکہ رسول پیغمبر پہ ہے بھی بہت آئیے اب جو چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ قرآن مجید میں نے رب کائنات نے سورۃ ہود، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر کیا۔ یہ دو قومیں تھیں، ایک قوم عاد، یہ اول تھی، اول عاد، اور ایک قوم ثمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہوئی، وہ دوم، اس کو دوم عاد کہا جاتا ہے۔ اب یہاں رب کائنات نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف، یعنی ان کی قومی بھائی، دیکھیے یہ رب کا ایک اپنا ہی انداز ہے کہ جب بھی پیغمبر بناتا ہے، نبی بناتا، ان کی قوم میں سے منتخب کرتا ہے۔ دیکھیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجیے کہ قریش، بنی ہاشم، قریش کے خاندان میں جب اعلان نبوت کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہی فرمایا کہ میں تم ہی کے لوگوں میں سے ہوں، تم لوگ مجھے جانتے ہو، میری کیا شان ہے، تم لوگ خود ہی بتاؤ۔ سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ آپ صادق و امین ہیں۔ مگر جب آپ نے دعوت دی، اگر میں صادق و امین ہوں تو پھر آؤ اس ایک خدا کا کلمہ پڑھو، اس ایک خدا کو مانو، میں رب کا بھیجا ہوا رسول، رب کا نبی ہوں۔ تو تمام لوگوں نے جھٹلا دیا، وہی جو اپنے تھے، اپنے خاندان کے، وہی دشمن بن گئے۔ ایسے ہی حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ رب کائنات نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا، یہ ان کے قومی بھائی تھے، اور جا کر پیغام کیا دیا؟ فرمایا یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا خدا نہیں، وہ خدا صرف ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک، وہ رب ہے۔ اور پھر فرمایا کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے؟ پھر کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے؟ آگے فرمایا قال الملأ الذین کفروا من قومہ۔ اب کیا ہوا کہ اس قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے، رئیس تھے، انہوں نے سب نے آپ کو جھٹلا دیا، جیسے ابو جہل، ابو لہب نے کیا، سب لوگوں نے جھٹلا دیا۔ اور آگے فرمایا انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ فرمایا ریسوں نے جو کفر کیا بیٹھے تھے، وہ آپ کی مخالفت کرنے لگ گئے اور کہا بے شک ہم تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں، یعنی تمہیں مجنون دیکھتے ہیں، پاگل دیکھتے ہیں، اور کس کو؟ جو حق کی بات کرتا ہمیشہ اسی کو مجنون بنا دے۔ اور یہ تاریخ گواہ ہے، ہمیشہ جو حق کی بات کرے گا، جو بھی حق کی بات کرے گا، اس کو ہمیشہ مجنون اور پاگل قرار دے دیا جائے گا۔ فرمایا بے شک تمہیں جھوٹے لوگوں میں گمان کرتے ہیں، تم حماقت کر رہے ہو،
ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور ذرا ان کا شجرہ نسب دیکھیے، حضرت ہود علیہ السلام کا جو آپ کا نسب نامی ہے، فرمایا آپ کا نام ہود بن عبداللہ بن رباح بن الجوار بن عاد۔ اب یہاں جا کر ان کا سلسلہ نسب قوم عاد کے ساتھ ثبوت ہوتا ہے، یعنی یہ پشتیں بنتی ہیں ٹوٹلی 5، 4 پشتوں کے بعد 5واں جو خاندان شروع ہوتا ہے نسب، وہ آگے ایک ہی ہو جاتا ہے۔ عاد کے بعد پھر بن اوس بن ارم بن سام بن نوح نبی اللہ علیہ السلام تک آپ کا سلسلہ نسب چلتا، یعنی 5-4 پشتوں کے بعد 5واں جو نسب شروع ہوتا ہے وہ قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کا جا کے سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ تو یہ قومی بھائی ہوئے، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ آپ کو جھٹلا دیا۔ اور پھر دیکھیے حضرت ہود علیہ السلام جامع دمشق میں ایک باغ بنایا تھا، اور بعض کا باب ہے کہ آپ کی جو مزار اقدس ہے وہ وہیں پر ہے جامع دمشق میں۔ پھر قول ثانی، دوسرا قول جو ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ آپ کی قبر جو ہے وہ مکہ میں ہے، اور تیسرا قول جو ہے وہ آپ کی جو قبر ہے وہ یمن میں ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے نبی مبعوث کیے حضرت ادریس علیہ السلام، یہ تحقیق امام حافظ ابن عساکر کی، کہ امام حافظ ابن عساکر اور دیگر جمہور علماء کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، پھر حضرت نوح، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، پھر حضرت اسحاق، پھر حضرت یعقوب، اور پھر حضرت یوسف، پھر حضرت لوط، اور پھر حضرت ہود بن عبداللہ رضی اللہ علیہ السلام آپ تشریف فرما۔ اور پھر آپ کا عادل عام دوم کی حقیقت، یعنی قوم عاد اور قوم ثمود، امام اسماعیل حنفی، علامہ شیخ سلیمان جملی، عاد کی قومیں 2 ہیں۔ عاد اول یہی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو ملک یمن میں آباد تھے، اور عاد دوم حضرت صالح علیہ السلام کی، کہ اس کو سمود کہتے ہیں۔ ان دونوں کے مابین جو فرق تھا، یعنی جو عرصہ گزرا ان دونوں قوموں کے درمیان، وہ کم و بیش 100 سال کا وقفہ تھا۔ قوم عاد اور قوم ثمود میں جو وقفہ گزرا وہ کم و بیش 100 سال کا تھا۔ اور حضرت اب یہاں جو ذکر قرآن مجید ہے کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہاں قوم عاد ہے، اور پھر قوم عاد کی طرف جب حضرت ہود علیہ السلام آپ تشریف لے آئے، اور یہاں ایک بڑی پیاری بات ہے، پیر سید کرم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ الازری آپ فرماتے ہیں کہ یہ ریگستان کا ایک علاقہ تھا، ریگستان کا احقاف، وہاں ریت تھی، ریت کے ڈھیلے تھے، اور جو امان سے حضر موت تک پھیلا ہوا تھا یہ علاقہ، اور اس کا کل رقبہ جو تھا وہ تقریباً 3 لاکھ مربع میل رقبہ تھا، 3 لاکھ مربع میل، اور اسے الرابع خالی بھی کہتے ہیں۔ بعض مقام پر ریت اتنی باریک تھی جو چیز وہاں پہنچتی وہی چیز ریت کے اندر دھسی جاتی، چلی جاتی، اور فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کسی زمانے میں اپنے عہدے کی ایک طاقتور زبردست معتبر قوم آباد تھی، ایک ایسی قوم آباد تھی۔ اور فرمایا کہ ابو خیل لکھتے ہیں قوم ہود یا قوم عاد، اور فرمایا کہ یہ قدیم قبیلہ تھا، مگر کیا ہوا کہ جب ان پر رب کائنات کی طرف سے عذاب مسلط کر دیا گیا تو یہ پھر پڑے رہے، وہی جو ٹھیلے تھے، وہ جو ریت تھی وہی اسی میں دب جاتے، پھر اسی میں سے باہر نکال دیے جاتے۔ فرمایا پھر یہ یعنی کہ یہ قدیم علاقہ جو تھا سب کا سب ختم ہو گیا، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو عاد اولا کہا گیا، اور عاد کا زمانہ تقریباً 6500 سال قبل مسیح جانا جاتا ہے، مسیح جانا جاتا ہے 6500 قبل۔ یہ ایک تاریخ ہے
کہ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد، اور فرمایا کہ احقاف عاد اولا کا مسکن احقاف تھا، اور نمائے عرب کے جنوب میں ربوع الخالی، اس ربوع الخالی کو حضرت موت کے درمیان جو واقعہ ہے، اس کے مشرق میں عمان تھا، عمان، مغرب میں یمن، اور شمال میں ربوع الخالی، اور جنوب میں جو تھا وہ حضرت موت تھا۔ فرمایا بعض مورخین کے مطابق عاد عرب بہترین حصہ جو ہے وہ حضرت موت اور یمن سے لے کر خلیج فارس عراق تک آباد ہو گئے تھے۔ یعنی یہ ایک تاریخی پس منظر انہوں نے دیکھا کہ یہ جو قوم عاد پھیلی، پھر شمال اور جمول کے حساب سے جو علاقے تھے ریگستان کے، ان کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ اب یہ جو قوم تھی، اب ان قوموں نے کیا کیا، اپنے ہی معبود بنا لیے، اپنے ہی خدا بنا لیے، اور خدا ایسے بنائے کہ ان کی عبادت میں لگ گئے، ان کی پوجا کرنے لگ گئے۔ اب رب کائنات نے دیکھا کہ یہ قوم اب مجھ سے دور ہو چکی، اب رب کائنات نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیج دیا، فرمایا جاؤ اب ان کو جا کر میرے رستے کی طرف لے آؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ ایک بت تھا جس کا نام انہوں نے سمود رکھا ہوا تھا، اس کی پوجا کرتے تھے۔ ایک کا نام ہتار بھی تھا، اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہ قوم عاد، اور فرمایا یہ بھٹکے ہوئے تھے، اور جب حضرت ہود علیہ السلام آپ تشریف لے گئے، جب آپ نے پیغام دیا تو اب ان لوگوں نے جھٹلا دیا آپ کو۔ اب جھٹلانے کے بعد ہوا کیا، جیسے نبی اپنی توغ کرتا ہے یا دعوت حق دینے والا اپنی تبلیغ کو واضح رکھتا ہے، جو ان کے ساتھ ساتھی ہوتے ہیں، وہ جو کفار و مشرکین جو ہوتے ہیں، دین سے بھٹکے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ انہیں گمراہ کرتے ہیں اور گمراہ کرنے کی فل کوشش کرتے ہیں، مگر حضرت ہود علیہ السلام جو تھے، آپ نے اپنی تبلیغ جاری رکھی، رب کائنات کا حکم سناتے رہے، اور یہ لوگ آخر میں جا کر انہوں نے آپ کو نشانہ بنایا، اور یہ آپ کو یہ کہنے لگے اگر واقعی تم رسول ہو، واقعی خدا ہے، ایک خدا ہے، تو پھر اس خدا کو کہو یہ ہم لوگوں میں سے نہیں کسی کو رسول نہ بنائے، پھر وہ فرشتوں کو ڈائریکٹ ہمارے پاس بھیجے، پھر عذاب ہم پر مسلط کرے۔ اگر خدا ہے تو ہم پر عذاب مسلط کرے، اگر خدا ہے تو پھر کیا کرے کہ فرشتوں کو ہماری طرف بھیجے، ہم سے آ کر فرشتے کلام کریں، بات چیت کریں۔ اور جب بات یہاں تک پہنچی، پھر کیا ہوا، قوم عود پر رب کائنات کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ رب کائنات نے سورۃ الاحقاف میں فرمایا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ، فرمایا پھر جب انہوں نے عذاب کو دیکھا، یعنی عذاب کو چاہا، اب رب کائنات نے بادل ان پر نما کر دیے۔ عذاب دیکھیے اب کیسا عذاب ان پر مسلط کیا جا رہا ہے، جنہوں نے رب کو جھٹلایا، جنہوں نے رب کے نبی کو جھٹلایا، جنہوں نے رب کے احکامات کو جھٹلایا، اب رب کائنات نے ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ اور جب عذاب مسلط کیا، بادل آ گئے، اب وہ لوگ دیکھ کر یہ کہنے لگے یہ بادل ہیں، بارش برسے گی، ہمارے لیے رحمت ہو جائے گی، ہمیں سکون مل جائے گا، مگر وہ بادل نہ تھے۔ اب ادھر سے رب کائنات نے قاضی عبد الرزاق بطرالوی آپ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے وہ جو ہوا والا فرشتہ تھا، رب نے اس کو حکم دیا کہ ایک انگوٹھی کے برابر جو ہوا والی جگہ وہ کھول دو۔ اب ذرا سوچیں، ایک انگوٹھی کے برابر ہوا والی جگہ اس فرشتے نے کھولی۔ اب وہی جو علاقہ تھا ریگستان کا، وہی جو ناز کر رہے تھے اپنے اوپر، اب وہ جو ہوا تھی، اب اس کا یہ عالم تھا، وہ ہوا ان کے نتھ میں داخل ہوتی
ناتھ میں اور دوبر سے نکل جاتی، وہی ہوا ان کو اڑا کر لے جاتی، وہی ہوا ان کے دماغوں سے ایک کان سے داخل ہوتی دوسرے کان سے نکل جاتی۔ اور ایک خاتون نے دیکھا جب قوم عاد پر عذاب آیا تو اس خاتون نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیا وہ جو بادل تھے، وہ جو ہوا چل رہی تھی، وہ آگ کے بھگولے آ رہے تھے، اس بادل میں ہوا میں آگ کے بھگولے آ رہے تھے، اور ہم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں کے ساتھ، وہ کبھی نیچے گرتے، اس ہوا نے ان کے مکانوں کو الٹ کر دیا کہ وہ نیچے دھس گئے۔ اب جو تھے اہل ایمان والے، اب ایمان والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک دائرہ لگایا، اس دائرے میں اہل ایمان کو داخل کر دیا۔ اب یہی جو کہہ رہے تھے کہ سامنے جب انہوں نے بادل کو آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل تو ہم پر برسنے لگیں گے۔ فرمایا فلما رأوہ عارضا مستقبل اودیۃ قالوا ھذا عارض، فرمایا یہ جو بادل آ رہے ہیں یہ بادل ہم پر برسنے لگیں گے، بہ ریح فیہا عذاب علیم، حالانکہ وہ بادل برسنے نہیں لگے تھے، وہ بادل ان کے لیے عذاب مسلط کر رہے تھے، اور یہ عذاب مسلسل 7 دن رہا، 7 دن، 8 دن اور 7 راتیں مسلسل یہ اسی عذاب میں رہے، اور بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں آیا۔ اس کی گرج ایسی تھی اس بادل کی کہ وہ جب گرج سنتے ان کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے، دماغ ان کے پھٹ جاتے، ان کی ہوا ایسی تھی کہ وہ ہوا ایک طوفان کی شکل میں کبھی ان کو نیچے دھستی کبھی اوپر نکالتی، اور طوفان کے بعد ہوا یہ کہ جیسے کھجور کے پتے گرے پڑے ہوں، کھجور کے پتے گرے پڑے ہوں، ایسی ہی رب کائنات نے ان کی مثال آگے فرمایا تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا، فرمایا جس میں دردناک عذاب آ رہا ہے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر شے کو تباہ و برباد کر دے گی، بس وہ ایسی تباہی تھی، وہ ایسی تباہی تھی، الا مساکینہم کذالک نجزی القوم المجرمین، کہ ان کے گھروں کو پس مار کر دیا، کچھ نظر نہیں آیا، نہیں آتا تھا، اور ہم مجرم لوگوں کو اس طرح سزا دیتے۔ اب دیکھیے پہلی امتیں گزری، مجرم تھے مگر رب کائنات نے انہیں سزا دی، نبی بھی موجود ہے، پیغمبر بھی موجود ہے، اہل ایمان بھی ہے، نبی کی بھی سارے سب کچھ ساتھ ہے، مگر رب نے پھر بھی عذاب نازل کر دیا، رب نے پھر بھی عذاب نازل کر کے بتا یہ دیا کہ اے لوگوں ان سے عبرت پکڑو، ان سے، وہ تم لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ تھے، تدبر تھے، انہوں نے غرور تکبر کیا، متبر ہوئے، مگر تم لوگ ہرگز ایسا نہ کرنا، تم لوگ ہرگز ان کے رستے پر نہ چلنا، اگر چلو گے تو عذاب میں مبتلا ہوگے۔ اب اہل ایمان جو تھے ان کی کیفیت کیا تھی؟ فرمایا ان کی جو کیفیت تھی اہل ایمان کی، ان کی کیفیت فانجیناہ والذین معہ برحمت منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما کانوا مؤمنین، وہ جو دائرہ لگا ہوا تھا اور ان کفار مشرکین ان کے لیے دردناک عذاب تھا، مگر اہل ایمان کیا کر رہے تھے؟ وہ جو طوفان چل رہا تھا، وہ جو ان کو عذاب کے اندر لیے ہوئے تھا، اب اس طوفان کی ہوا سے وہ ٹھنڈک محسوس کر رہے، یعنی رب کائنات نے اہل ایمان والوں کو محفوظ رکھا، اس طوفان سے اہل ایمان کو ٹھنڈک سکون ملتا رہا، اس اہل ایمان لوگوں کو جو نبی کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہے، جو نبی پر ایمان لے کر آئے، جو پیغمبر کے بتائے ہوئے رستے پر اس ایک رب کو مانتے رہے، تو رب کائنات نے وہ جو عذاب تھا ان کے لیے سکون اختیار کر دیا، اور جنہوں نے جھٹلا دیا تو رب کائنات نے ان کو عذاب میں مبتلا فرما دی۔ اور ہماری قوم عاد جو تھی، دنیا یہ خالی تو صرف دنیا کا منظر تھا، رب کائنات وَتِلْكَ عَادٌ جَاحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، فرمایا انہوں نے تو ابھی قوم عاد جنہوں نے اپنی رب کی آیتوں کا انکار کیا، رب کے رسولوں کو جھٹلایا، نافرمانی کی،
یہ جابر متکبر تھے، تو ان کو میں نے دنیا میں عذاب دیا، اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ دردناک عذاب ہے، آخرت میں اس سے بھی زیادہ دردناک عذاب ہے۔ اور پھر دیکھیے رب کائنات کا قوم عاد پر عذاب مسلط کرنے کے بعد فرمایا فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی آیات مسخرات، فرمایا سو ہم نے ان پر منحوس دنوں میں، یہ جو دن چل رہے ہیں شوال کے آخری جو دن چل رہے ہیں یہی ان پر مسلط کیے گئے تھے، ان دنوں میں ہی ان پر عذاب مسلط کیا گیا۔ اس دن کا ذکر کیا رب کائنات نے، فرمایا فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام حسنات، سو ہم نے ان پر منحوس دنوں میں خوفناک تیز آندھی چلائی، جس کو وہ کہہ رہے تھے یہ ہم پر برسے گی، تیز آندھی چلائی، لیذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا والعذاب الآخرہ ولا هم ینصرون، فرمایا اب وہ ذلت اور عذاب کا مزہ چکھ رہے ہیں، اور آخرت کا عذاب سب سے زیادہ ذلت انگیز ہوگا، ان کا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ دنیا میں اور نہ ہی کوئی آخرت میں۔ آگے فرمایا وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، فرمایا قوم عاد کی ہلاکت جو ہے یہ ایک نشانی ہے، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت بھی نازل کی، خیر و برکت کی ہوا بھیجی، مگر یہ ایک نشانی ہے، وَمَا تَذَرُوا مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ، فرمایا جس چیز پر بھی گزرتی تھی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی، وہ ہوا ہی ایسی تھی۔ آج ہم کہتے ہیں ہوا چلتی ہے تو وہ بہت فلاں ایسا نقصان ہو گیا، فلاں ایسا ہو گیا، یہ جو ہوا ہے اس ہوا میں رب کی رحمت ہے، اگر رحمت کو نکال دیں، رحمت کو رب کائنات ہوا سے رحمت کو نکال دیں، یہی ہوا طوفان بن کر ہمیں تباہ و برباد کر دے۔ یہ پانی جو بہہ رہا ہے سمندر کی، دریاؤں کی، نہروں کی شکل میں، اس پانی میں بھی رب کی رحمت ہے، اگر اس پانی سے رب کی رحمت کو نکال دیا جائے تو یہ پانی سیلاب کی شکل میں ہمیں بہتا ہوا لے جائے۔ یہ رات جو ہے، دن جو ہے، یہ سورج ہے، اس میں رب کی رحمت کو نکال دیا جائے، یہ سورج ہمیں دنیا میں جلا کر راکھ کر دے۔ اگر رات کو دیکھ لے تو اس میں بھی رب کائنات کی رحمت، اگر اس میں سے رب کی رحمت کو نکال دیا جائے یہ رات ٹھنڈی ہو کر ہمیں برف کی طرح جما کر رکھ دے۔ مگر رب کائنات نے یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف عطا کیا کہ اپنے محبوب کی بنا پر، اپنے محبوب کی محبت میں، اپنے محبوب کی الفت میں، اپنے محبوب کی امت کو رب کائنات نے ان عذاب سے محفوظ رکھا۔ مگر فرمایا یہ دیا کہ جب اب میں تمہیں کتاب دے رہا ہوں، اب میں تمہیں کتاب عطا کر رہا ہوں، اب میں تم لوگوں کو وہ پہلے قصے کہانیاں جو قومیں گزر چکی، جن کے پاس نبی پیغمبر رسول آ چکے، اب انہوں نے نافرمانیاں کی، اب تم لوگ یہ نہ کرنا کہ تم بھی ان کی بتائے ہوئے راستے پر چلنا، فرمایا ان سے عبرت حاصل کرنا، ان سے نشان جو تم لوگ کے لیے بن چکا تھا، اور اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھنا۔ اور پھر قوم عاد کی 3 برائیاں تھیں، قوم عاد جو تھی ان کی 3 برائیاں تھیں، 3 برائیاں کوئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا، رب کائنات کی نشانیوں کا انکار کیا۔ اور اس کا مطلب یہ کہ انبیاء کرام آئے جو اپنے دعویٰ نبوت کی سچائی پر انہیں لاتے تھے راہ راست پر، انہوں نے انکار کر دیا۔ جیسے حضرت ہود علیہ السلام ان کی قومی بھائی تھے، مگر انہوں نے انکار کر دیا، کیا کہا یہ جھوٹا ہے، یہ احمق ہے، یہ مجنوں ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اپنی طرف سے من گھر کرتے ہیں۔ اور پھر ان کی جو دلیل ہوتی تھی، دلیل کیا معجزہ جو ہوتا تھا، کتاب ہوتی یا کچھ اور جو ہوتے، ان کا انکار کر دیتے اور اپنے غرور اور تکبر میں غرق رہتے، اپنی سرداری جو ریس ان کی چیزیں تھی ان میں غرق رہتے۔ اور دوسری جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس قوم نے اپنے رسول کو جھٹلایا، حالانکہ اس قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، لیکن تمام رسولوں کا جو پیغام
تو ایک ہی ہوتا ہے، وہ سب کا پیغام جو ہوتا ہے وہ دین ہی ہے۔ سو ایک رسول کو جھٹلانا، تمام رسولوں کو جھٹلانا، یہ ایک برابر ہوا۔ فرمایا کہ ان لوگوں نے بلکہ ایک رسول کو نہیں جھٹلایا بلکہ تمام رسولوں کو جھٹلا دیا۔ ایک رسول کو جھٹلانا اور تمام کو جھٹلانا یہ برابر ہوا۔ اور فرمایا جو تیسرا تھا، انہوں نے ظلم اتنے کیے اور اپنی ہڈ درمی کی بنا پر ظالمانہ حکمت انہوں نے بے بہا ظلم اور ستم کیے، اور غرور اور تکبر کے نشے میں آ کر وہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے تھے۔ فرمایا کہ یہ جو قوم عاد کی جو تیسری غلطی تھی، یہ اندھے وہاں تقلید کرتے تھے کہ جب اس ایک کو سن لیا، اب ایک نے کہا کہ فلاں بت ہمارا خدا ہے، اب انہوں نے نہ سوچا نہ سمجھا نہ ہی دیکھا، بغیر دیکھے جسے اندھے واہ جسے کہتے ہیں بغیر اندھے واہ بھاگا جا رہا ہے، انہوں نے اندھی تلقین شروع کر دی تھی کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے، جو حالانکہ نہ کسی طرف جاتے تھے، نہ ہی کسی کا کوئی بنیاد تھا، نہ ہی کوئی منزل تھی، وہ اندھی تلقین کی طرف لگ گئے۔ اب وہ سمود ہتھار ان کی طرف لگ گئے، ان کی پوجا کرنے لگ گئے۔ یہ تین بڑیاں غلطیاں تھی قوم عاد کی، اور قوم عاد کی یہ تین بڑیاں غلطی بات۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، میری قوم ضد اور عداوت کرتے ہوئے تمہارے لیے اس کا باعث نہ بنے۔ فرمایا کہ تم پر پہلے مصیبتیں ہی آ چکی، اور تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رب کائنات نے قوم عاد کو کیسے گر کیا، تمہارے لیے ایک عبرت بنی، مگر آج بھی تم لوگ اس سے نصیحت پالو، آج بھی تم لوگ اس سے کچھ حاصل کر لو۔ اور پھر آخر میں حضرت امام ابو محمد حسین بن مصفد بغوی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ریحا سرسرن، بعد نے کہا کہ اس سے مراد سخت سردی کی ہوا تھی، سخت سردی کی ہوا، اور فی ایاب نساء ہاں کی سکون کے ساتھ فرمایا۔ امام باہ کا قول ہے کہ اس پر 3 سال بارش کا قحط لگا رہا۔ ہمارے قوم عاد پر 3 سال مسلسل ان پر بارش ہوتی رہی، اور ہمارے آخر میں ان پر مسلسل ہوائیں چلتی رہی یہاں کے کہ بغیر بارش کے وہ ہلاک ہو۔ یہ قوم عاد پر جو تھا عذاب مبتلا ہوا، مگر کس بنا پر؟ انہوں نے ایک نبی کو جھٹلایا، ایک رسول کو جھٹلایا اور تمام کو جھٹلا دیا۔ انہوں نے رب کے بتائے ہوئے رستوں کی حکم عدولی کی، انہوں نے رب کو جھٹلایا، اور جھٹلانے کے بعد امت مصطفیٰ کے لیے اور آنے والی امت کے لیے رب کائنات انہوں نے ایک عبرت بنا دیا۔ تو آج ہم دیکھیں ان قوموں کی طرف اور اپنے حالات کی طرف، آج ہم دیکھیں قرآن کی طرف، اپنے احوال کی طرف، آج ہم دیکھیں کہ ہماری اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کبھی سیلاب کی شکل میں عذاب برپا کیا جا رہا ہے، کبھی زلزلے کی شکل میں عذاب برپا کیا جا رہا ہے، کبھی بجلی کے ذریعے عذاب برپا کیا جا رہا ہے، کبھی کسی قوم پر کسی کفار یہود کو مسلط کر کے عذاب برپا کیا جا رہا ہے، نئے سے نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں، مگر یہ کیا؟ یہ وہی قوم عاد والا جو سسٹم تھا وہی چلتا آ رہا ہے، مگر ہم لوگ عبرت نہیں پکڑتے۔ ہم لوگوں نے رب کی طرف جھکنا چھوڑ دیا، ہم لوگوں نے رب کی عبادت و بندگی چھوڑ دی، ہم لوگوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، ہم لوگوں نے رب کائنات کے بتائے ہوئے رستوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ جب ان چیزوں سے دور ہوئے تو پھر رب کائنات نے ہمیں رفتہ رفتہ ان گناہوں میں مبتلا کر دیا۔ رب کائنات نے پھر اس عذاب کی طرف وہ یاد دہانی کرانے کے لیے پھر وہ رب کائنات نے ایک یاد تازہ کی۔ اور دیکھیے قرآن مجید پڑھنے کا جو مقصد وہ ہوتا کیا؟ دراصل وہ پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ قرآن پڑھے گا دوسری قوموں کی ہلاکت سنے گا، دوسری قوموں کی ہلاکت کے قصے پڑھے گا، قوم عاد کے، قوم ثمود کے، قوم نوح کے، جب ان کے قصے کہانی پڑھے گا تو پھر اس کا من اجلا ہوگا، پھر اس کے اندر خوف خدا طاری ہوگا، پھر اس کے اندر ایسی ایک چگاری لگے گی، وہ چگاری رب کائنات کے عشق میں ایسا فنا کر دے گی کہ وہ ایسا فنا ہو جائے گا، پھر وہ دوبارہ پلٹ کر گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔
ہارون رشید کا ایک واقعہ ہے، سنا کہ میں دوسرے پہلو کی طرف آ رہا ہوں کہ ہارون رشید نے ایک پیغام بھیجا کہ آپ ایسی جگہ بتائیں جہاں میں رب کی عبادت کروں، کوئی دوسرا اس لمحہ کوئی اور نہ کر رہا ہو، کوئی اور شخص نہ کر رہا ہو، صرف میں کروں۔ اب آپ کے وزیر نے فرمایا، عرض کیا حضور پھر ایسا کرتے ہیں خانہ کعبہ جو بیت اللہ ہے اس کی صفائی کروا دیتے ہیں، آپ اس کے اندر بیٹھ کر عبادت کریں، اس وقت تک طواف عبادت جو ہوگی سب منقطع کر دیا جائے۔ اب کعبہ کو خالی کرا دیا گیا، کعبہ خالی ہو گیا۔ ہارون رشید جب اندر کعبے کے داخل ہونے لگا، اب کیا دیکھتا، اس سے پہلے ایک خود رب کائنات کی شخص عبادت و بندگی کر رہا۔ ہارون رشید کہنے لگا یہ کیا بات ہے وزیر؟ انہوں نے کہا حضور ہم نے تو اپنی طرف سے پوری احتیاط کی مگر نہ جانے یہ شخص کہاں سے آ گیا۔ اب ہوا یہ کہ ہارون رشید نے کہا اچھا جاؤ اس شخص کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ انہوں نے کہا جب ان کے پاس وزیر آئے اس شخص کے پاس، وہ جا کہتے تمہیں بادشاہ بلا رہا ہے۔ اب آگے سے وہ فقیر کہتا ہے بادشاہ کو مجھ سے کام ہے یا مجھے بادشاہ سے کام؟ وہ کہتے بادشاہ کو۔ ان کا پھر جاؤ بادشاہ کو جا کے بتاؤ میں نہیں آؤں گا، کام تجھے ہے تو چل کر آ۔ بادشاہ کو غصہ آیا کہ کیسا آدمی ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ قرآن کو میں حکم دیتا ہے، قرآن تمہیں حکم دے رہا ہے کہ بادشاہ کی اطاعت ضروری ہے، عبادت چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، بادشاہ کی اطاعت کرو۔ اور جب وزیروں نے آ کر آپ کو یہ پیغام سنایا نا، آپ میں ٹھہرو، بادشاہ کی اطاعت ضروری میں مانتا ہوں، بادشاہ کے جا کے بتاؤ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، پہلے اللہ کی اطاعت ہے، پہلے اس رب کی اطاعت، پھر رسول کی اطاعت، اور تیسرے نمبر پر تیرا نمبر ہے بادشاہ کو جا کے کہہ دو کہ وہ فقیر کہہ رہا ہے کہ ابھی تو میں رب کی اطاعت میں بیٹھا ہوں، رب کی اطاعت سے فارغ نہیں ہوا، رب کی اطاعت سے فارغ ہو کر پھر حضور کی اطاعت میں آؤں گا، حضور کی اطاعت سے فارغ ہو کر پھر تیرا نمبر لگے گا۔ اور وہ جانتے گا وہ شخص کون تھا، وہ قاضی ایاز تھا، وہ شخص قاضی ایاز تھا، یعنی وہ رب کی اطاعت میں بیٹھا ہوا تھا، رب کی ایسی عبادت و بندگی کر رہا تھا۔ تو دوستو پیغام یہ ہے کہ ہم کس راستے طرف چل پڑے، ہمارا کیا شعبہ بن چکا، ہمارا کیا عالمیہ بن چکا، ہم دنیا میں غرق ہو چکے، ہم نے دنیا کو اپنا سلیقانہ بنا لیا۔ اور جب ہم ان کے احوال ہم دیکھتے ہیں روزمرہ کی روٹین پر، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں مگر ہم پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اگر آج کوئی فوت ہو جائے چند لمحوں کے لیے ہمیں اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر شرمندگی اور ندامتی کی، جیسے ہی وہاں سے پلٹے مگر پھر وہی کفیت طاری ہوگی۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا ہوگا، قرآن پڑھ کر ان جو واقعات گزرے ان سے عبرت حاصل کرنی ہوگی۔ حضرات ذوالفقار بس پیغام یہی تھا کہ قوم عاد پر عذاب نازل ہوا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، ہم اس مولا کے حضور جھک جائیں، ہم بھی اس مولا کے حضور آہوزاری کرنے والے بن جائیں۔ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔